بالله من الشيطان الرجيم کتاب اور سنت جو ہے وہ ہمارا دین، اس کو ریسیو کرنے میں البتہ بہت سارے منہج پائے گئے ہیں. یعنی یہ جو معتزلہ ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ ان کو قرآن نہیں آتا تھا. صحابہ کے طریقے سے دین کو نہ سمجھنا، یہ وجہ ہوئی کہ خوارج نکلے، قدریہ نکلے، جہمیہ نکلے، معتزلہ وغیرہ نکلے. صحابہ کے طریقے سے دین کو نہ سمجھنا تو یہ عقل کا قصور ہے نا. ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے اپنے دروس کے اندر، اور یہ اب تیسری فصل شروع ہونے جا رہی ہے اور جو کہ بے حد اہم ہے. یہ چیز متعلق ہے اس مسئلے کے ساتھ کہ نصوص کا فہم بھی صحیح ہو. پہلے ہم نے کہا کہ نصوص کی تعظیم اہل سنت کے ہاں ایک نہایت اہم چیپٹر ہے. وہاں پر ہم نے فہم کے حوالے سے بہت زیادہ بات ظاہر ہے کہ نہیں کی تھی، اور آپ کو یہ تو علم ہوگا کہ نصوص کو سمجھنے والے تو بہرحال محدود ہوتے ہیں امت کے اندر، لیکن نصوص کی تعظیم سب کو کرنی ہوتی ہے. کیونکہ ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا کہ نصوص جو ہیں یہ اللہ کی کتاب کے اندر جو آئی ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو نصوص ملتی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہیں. تو ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب. تو اس وجہ سے ہم وہاں پر آپ کو یاد ہوگا کہ وہ چیز دیکھ کر آئے تھے کہ کسی جگہ پر اگر استدلال اور استنباط کے حوالے سے دوسری کسی رائے کی بھی گنجائش ہے، اور ظاہر ہے وہ رائے بھی نصوص ہی پر سہارا کر رہی ہوگی، یعنی اگر کسی دوسرے صاحب علم نے، کسی امام نے، سنت کے ائمہ ہیں، اس نے کوئی اور رائے اختیار کی ہوگی تو ظاہر ہے اس نے بھی کچھ اور نصوص ہی پر سہارا کیا ہوگا. لیکن ہم نے وہاں پر کچھ مثالیں دیکھ کر آئے ہیں کہ چاہے بات وہ بھی ہو، یعنی آپ کے سامنے جب ایک بندہ رکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ایک آیت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت، تو اس بالکل دوسری ایک رائے رکھتے ہوئے بھی آپ جب دوسری رائے کو ایسے رکھتے ہیں تو اس سے بھی سلف نے کیا طریقہ اختیار کیا، کبھی ان کا چہرہ سرخ ہو گیا، کبھی انہوں نے ڈانٹا. تو وہ ایک اور بات ہے کہ آپ یہ کہیں کہ فلاں آیت سے یا فلاں سنت سے یہ چیز ملتی ہے، تو جب آپ یہ کریں وہ اس کی تو یہ رائے ہے، چاہے وہ رائے اپنی جگہ پر ڈسکسیبل ہو بھی، اور ہو سکتا ہے بعد میں یہ پتہ چلے کہ وہ زیادہ صحیح بھی ہے، لیکن پھر بھی ان کے چہرے جو ہے وہ لال پیلے ہو جاتے رہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو جب سامنے لے کر آیا جاتا ہے تو اس کے سامنے تو پھر ایک اذعان، ایک سرنڈر جسے کہتے ہیں، ایک سبمیشن اور ایک نیچا ہونے کا جو ایک رویہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. تو وہ چیز ہم نے مطلب ہے کہ وہاں پر کر لی تھی. پھر ہم نے اس کے بعد پڑھا تھا کہ جو تعظیم نصوص کے بعد جو دوسرا اہم رکیزہ ہے، آپ کو جانتے ہوں کہ رکیزہ کا لفظ ہم نے پہلے بھی استعمال کیا تھا، ابھی اس سبق کی پہلی لائن میں آپ کو رکیزہ کا لفظ ملتا ہے. تو رکیزہ آپ اس لاٹھی وغیرہ کو کہتے ہیں کہ جس پر آپ سہارا کرتے ہیں، لاٹھی ٹیکنا یا جس پر آپ بوجھ ڈال کر تو چلتے ہیں. تو یہ جو دوسرا رکیزہ تھا نصوص کی تعظیم کے بعد، تو وہ یہ تھا کہ اہل سنت کے ہاں احادیث کی چھان پھٹک کا نہایت خاص التزام ہوتا ہے، کیونکہ ان کا دین اسی سے ثابت ہوتا ہے. تو اس وجہ سے وہ بے انتہا اس کی تنقید کرتے ہیں. تو اس مدرسہ، یہ جو مدرسہ ہے اس کو ہم مدرسہ اہل سنہ کہتے ہیں، اس میں آپ بے حد و حساب التزام دیکھیں گے کہ ایک ایک حدیث کے حوالے سے، کیونکہ آیات کے تو ثبوت کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے نہیں نا، تو وہ تو پورا قرآن متواتر ہے، تو وہ مسئلہ نہیں ہے. حدیث کا آپ کو بتایا کہ ایک خاصا بڑا حصہ متواتر بہرحال نہیں ہے، تو پھر ان حدیث کی چھان پٹک یہ باقاعدہ ان کے اسی کہتے ہیں کہ سیلین فیچر ہے. آپ کو دیکھنا ہے کہ کوئی بندہ اہل سنت ہے، تو آپ حتیٰ کہ کئی سارے علماء نے یہ تک کہا کہ آپ کو اگر کچھ علامات چاہیے ہوں تو ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ یہ بندہ احادیث کی تصحیح اور تضعیف کے معاملے میں کتنا کنسرنڈ ہے.
کتنا زیادہ یہ اس کے بارے میں پوچھتا اور پتہ کرتا ہے. تو مطلب ہے کہ ایک دوسرے بھی اصحاب کیونکہ آپ دیکھیں گے نا یہاں پر کیونکہ مسئلہ ان کا حل ہو جاتا ہے اپنی عقول لگانے سے. وہ انہوں نے اپنا وہ جمع تفریق کر کے اور اپنے ادھر کے فٹے پیمانے رکھے ہوتے ہیں اپنے وہ کر کے. تو بھائی اتنا مسئلہ کیا ہے کہ آپ وہ نصوص کو ڈھونڈنے میں حدیث کی جو ہے تصحیح اور تضعیف میں اتنا زیادہ کریں گے. وہ کہتے ہیں کام اس کے بغیر بھی تو ہو ہی جاتا ہے, تو اتنی کون سی بڑی بات ہے. تو ٹھیک ہے, مطلب ہے کہ عام طور پر آپ دیکھیں گے یہ جو اہل بدعت ہیں جن کا ایک بہت بڑا آپ انعکاس آج کے دور میں دیکھنا ہو تو ان لوگوں میں دیکھیں گے جن کو آپ جدت پسند کہتے ہیں, کیونکہ دوسرا طبقہ ویسے ہی بہت زیادہ جمود کا شکار ہے. اہل سنت کا جو طریقہ ہے وہ بہت زیادہ ڈائنامک ہے آپ کو پتا ہے, یعنی کیونکہ کتاب اور سنت کے پر تو جو تمسک ہے وہ تو جمود آپ کو نہیں دیتا, وہ تو آپ کو ڈائنامزم دیتا ہے. کتاب اور سنت پر جو ہے وہ بہت زیادہ زور دینا. البتہ یہ کہ کتاب اور سنت کے بعد اگر کوئی ائمہ بھی ہیں تو بھی ان کے اقوال پر اس طریقے سے جم جانا کہ ان کو آدمی جو ہے وہ ایسی چیز سمجھے کہ اس کے علاوہ کچھ اور ہو نہیں سکتا ہے, یا مزید کچھ آراء ہو, اس کی رائے ہے تو کسی اور کی بھی رائے. تو اس وجہ سے جو ایک دوسرا طبقہ ہے روایتی طور پر ہمارے ہاں دینداروں کا, وہ تو وہ طبقہ ہے جو بالعموم جن کا ایک عمومی مظہر آپ دیکھتے ہیں وہ ہے جمود. تو اس وجہ سے ان کے ساتھ تو ایک اور انداز سے آپ کو ان کا وہ جمود توڑنا ہوتا ہے اور ان کو جو ہے وہ اٹھا کر رجال کے اقوال سے کتاب اور سنت کے سامنے لے کر آنا ہوتا ہے. البتہ یہ جو دوسرا طبقہ ہے جس کو ہم نے جدت پسند کہا ہے, ان کے اندر آپ کو بدرجہ اتم ملے گا یہ کہ احادیث جو ہیں وہ مؤید ہوں گی, یعنی جو ان کے ذہن کے اندر جو چیز آ جائے گی, جو ان کے اصول اور ان کے قواعد یا ان کا مدرسہ جو ہے وہ جو چیز کرے گا تو احادیث کی ضرورت تو ضرور پڑ جائے گی. اور یہیں سے لوگوں کو اچھی خاصی جو ہے وہ ایک الجھن بھی ہو جاتی ہے, اور یہ تو حدیث کا ذکر کرتے ہیں. بھائی صاحب حدیث کا ذکر کرتے ہیں پورے طرح حدیثوں کو اپنے جو ہے وہ شروط پر اپنے ایک تو ہے مطلب کہ سنت کی اور حدیث کی جو شروط ہے رجال حدیث کے, ہاں نہیں وہ نہیں, بلکہ یہ اپنی شروط اور اس کے اندر بھی پھر یہ ہے کہ جہاں فٹ بیٹھے تو جہاں اپنی تائید ہو رہی ہو وہاں پر احادیث کو بھی لائن اپ کر دیا جاتا ہے کہ ہاں جناب احادیث بھی پانی بھریں گی ہمارا, تو بہت بجا اور جہاں اس سے کہیں زیادہ قوی ہو کو حدیث لیکن یہ ہے کہ وہ فٹ نہیں بیٹھ رہی ہے تو وہ ادھر کو تو مسئلہ کوئی ہوتا نہیں ہے. تو یہ نہیں کہ احادیث جو ہیں وہ ایسی چیز ہے کہ لینا ہے تو ان سے لینا ہے اور اگر ان سے نہیں ملتا ہے تو نہیں ملتا ہے. مطلب تو یہ جو چیز ہے تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو دوسری جو ہم نے نہایت اہم دیکھا اہل سنت کا جو منہج تلقی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کسی کو بندے کو پہچاننا ہے کہ یہ بندہ اس مدرسہ سے ہے تو اس کی شناخت یہ ہوگی کہ وہ احادیث کی تصحیح و تضعیف کے معاملے میں بے انتہا کنسرنڈ ہوگا, وہ اس کا وہ یہ باقاعدہ ایک شغف ہوگا اور صبح شام کا اس کا ایک مشغلہ سا ہوگا, کیونکہ اس کا کام ہو جاتا ہے. جب اس کو حدیث مل جاتی ہے تو اس کا کام ہو جاتا ہے, تو اس وجہ سے وہ دیکھتا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. تو یہ چیزیں ہم پیچھے پڑھے ہیں, اس کا تھوڑا سا میں چاہ رہا تھا کہ ایک اور انداز سے اس کا احاطہ کر دیا جائے, لیکن میں اس چیز کو تھوڑا سا چاہوں گا کہ یہ ذرا کلیئر ہو جائے کہ وہ جو مثالیں پہلے گزری تھیں جس میں بعض سلف میں سے کسی نے کوئی حدیث بیان کی, کوئی سنت کی کوئی بات بیان کی تو کسی نے اس کا کوئی تعارض کیا تو انہوں نے لال پیلے ہو گئے. تو وہ سب کی سب مثالیں ایسی نہیں ہیں کہ جس میں ایک بندہ حدیث کی مخالفت ہی کر رہا ہے. اگر آپ دوبارہ دیکھیں ان تمام مثالوں کو تو وہ نہیں ہے کہ ہاں وہ بندہ حدیث کی مخالفت کر رہا ہے, وہ اس کے ہاں بھی اصل میں کوئی رائے ہے, وہ کوئی اور چیز بھی کہہ رہا ہے, بسا اوقات اس کی بات صحیح بھی ہو, لیکن وہ اسلوب کی بات تھی کہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. چاہے ایک بندہ کو اور فہم لے رہا ہے, آپ کو اس فہم سے اتفاق نہیں ہے, پھر بھی جب ایک نص آئی ہے تو وہاں پر ایسے سر اٹھا کے نہیں رکھا جاتا, تو کچھ سر گرایا جاتا ہے اس کے سامنے, تو وہ ذرا کلیئر ہو جائے. چند ایک مثالیں ایسی ہیں کہ جس میں وہ تعارض ہی کر رہا ہے اسی طرح سے. اب ہم چاہتے ہیں تیسرا جو اصل ثالث ہے, اصول, آپ کو یاد ہوگا اصل کا لفظ جو ہے ہم اسے بھی سینس میں استعمال کر رہے ہیں, اردو والے سینس میں استعمال کر رہے ہیں. تو اصول تلقی جو ہیں اصول منہج, تو اس میں اصل ثالث جو ہے وہ یہ صحت و فہم النصوص, کہ نصوص کا جو فہم ہے وہ بھی صحیح ہو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اہل سنت نے کوئی ایسی تعظیم وہ ہے کہ جی ہاں ٹھیک ہے, مطلب سمجھ آئے نہ آئے تو بس جو میں نے ایک بات کر دی, ایسا بھی نہیں ہے.
اور بہت کچھ ہے جو نصوص کے آنے کے بعد بھی آپ کو کرنا ہوتا ہے. اور یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ واضح ہو جائے، وہ یہ ہے کہ شیخ جعفر شیخ ادریس مطلب ہے کہ ایک جگہ پہ وہ بیان کرتے ہیں کہ مطلب ہے کہ تنزیل جو ہے یہ تو ہے کیونکہ الہی تنزیل ہے، تو تنزیل معصوم ہے. تنزیل کا فہم غیر معصوم ہے. تنزیل کا جو فہم ہے وہ غیر معصوم ہے کیونکہ وہ انسانی ہے. اب مطلب ہے کہ آپ یعنی کتاب نے اور سنت نے جو کچھ کرنا ہے میدان میں آ کر انسانی واقعے کے اندر، تو وہ یہ نہیں ہے کہ قرآن کے نصوص نے کچھ کر دینا ہے خود ہی. تو قرآن کی نصوص نے آپ ہی کے ذریعے بطور مسلم امت یا بطور مسلم جماعت بھی اور بطور مسلم فرد بھی، یعنی آپ ہی کے ذریعے یہاں پہ جو بھی کرنا ہے سو کرنا ہے. اچھا، جب آپ کے ذریعے سے کرنا ہے تو وہ اس نے جانا ہے آپ کے فہم کے ذریعے سے، آپ کے جو ہے وہ شعور کے اندر اور آپ کے وجدان کے اندر اور پھر آپ کے عمل کے اندر. تو یہاں سے ایک انسانی پہلو جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہیں سے بنیادی طور پر خوارج کے ساتھ اہل سنت کے جو ہیں وہ ٹریک یا پٹڑی وہ الگ ہوئی، کیونکہ وہ ان دو چیزوں کو ہر حال میں جیسے کہتے ہیں نیسیسریلی وہ ایک کرتے تھے ان دو چیزوں کو. یعنی جو تنزیل ہے اس کا جو ان کو فہم ملا ہے کہتے ہیں یہ قرآن بیان جو کر رہے ہیں آپ اس کو نہیں مانتے، آپ کافر. مطلب اس میں حدیث تو بیان کر رہا ہوں آپ نہیں مانتے، کافر. تو بلا شبہ اس میں کیا شک ہے کہ جو بندہ کلام اللہ کو رد کرے وہ کافر ہوتا ہے. اس میں کیا شک ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آپ کی حدیث کو رد کرے وہ کافر ہوتا ہے. مگر یہاں ایک یہ ہے کہ فہم جو ہے مطلب ہے آپ یہ کہیے کہ میں یہ سمجھاؤں. اب اس کے بعد بھی ہو جاتا ہے کہ اگر لیکن یہاں سے ہم نے خوارج کے ساتھ اپنا جو ہے وہ ٹریک الگ کیا تو جلدی ہی ایک اور جو انحراف والا طبقہ ہے وہ ہمارے ساتھ چڑھا ہے. وہ اب یہی جو یہ جو عقل پرست جو لوگ ہوتے ہیں بالعموم معتزلہ اور اس کے بعد مختلف قسم کے یہ جو ریشنلسٹ ہیں، تو وہ ان کا ایک بہت بڑا کام ہو گیا جب ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ فہم جو ہے وہ بہرحال غیر معصوم ہے. فہم انسانی ہے، الہی نہیں ہے. تنزیل الہی ہے، فہم انسانی ہے اور غیر معصوم ہے. اچھا، تو انہوں نے کہا تو غیر معصوم ہے تو پھر آپ کا بھی غیر معصوم ہو، میرا بھی غیر معصوم، پھر مسئلہ ہی کیا، پھر جو مرضی کر لو. نہیں، وہاں سے آگے جب تھے تھوڑا ہی پھر ایک اور جگہ سے آپ کا ٹریک پھر الگ ہوتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ امور جن کے اندر اصحاب رسول اللہ نے اتفاق کر لیا ہوا ہے، یا جو امت کا جو جسے کہتے ہیں جو فرقہ ناجیہ ہے، جو امت کے جو اہل حق ہیں، انہوں نے ایک خاص انداز سے اس کو سمجھا ہوا ہے. یہاں تک کہ اگر کسی چیز پر اجماع ہو گیا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اجماع جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اجماع، اس کو علماء نے کہا ہے کہ یہ معصوم ہے. ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلال، میری امت کو اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں لن یجمع امتی علی ضلال، اللہ تعالیٰ کبھی میری امت کو اکٹھا نہیں کرے گا ضلالت پر. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ امت کے 10,000 عالم جو ہیں وہ ایک غلط کام، غلط چیز یا غلط رائے کی طرف چلے گئے ہوں، پھر بھی کچھ نہ کچھ علماء جو ہے وہ حق پر قائم رہیں گے. یہ ہو سکتا ہے کہ بہت بڑا حصہ لڑک جائے کسی وقت. یہ نہیں ہو سکتا کہ پوری کی پوری امت محمد جو ہے وہ باطل پر چلی جائے کسی ایک بھی مسئلے میں. تو کچھ نہ کچھ تو اگر کسی چیز پر اجماع ہو گیا ہے تو وہ تو معصوم ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ لن تجتمع امت، مختلف الفاظ ہیں، لن تجتمع امتی علی ضلال. تو اجماع امت جو ہے وہ معصوم ہے. یا میں بات کروں پوری امت کا، یعنی امت کے افراد تو معصوم نہیں ہیں، لیکن مجموعی طور پر امت جس چیز میں اتفاق کرے تو وہ جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے. تو یہاں سے جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں امت میں متفق علیہ ہیں، تو ان کا حکم یہ نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ آپ ان کو ہلا دلا سکتے ہیں. اچھا، متفق علیہ طور پر کچھ چیزیں حق ہیں، متفق علیہ طور پر کچھ چیزیں باطل ہیں، تو وہ تو ان کو تو آپ الگ کر دیں، وہاں پر تو آپ ڈسپیوٹ نہیں کر سکتے. البتہ ایک ایریا ہے کہ جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ اصول نہیں ہیں، ان پر سلف نے اتفاق عمومی نہیں کر رکھا ہوا ہے. ان کے اندر ان کے ہاں کثرت رائے، تعدد رائے پائی گئی ہیں.
ہاں وہ ایریا ضرور ہے کہ جس میں آپ بھی ایک رائے رکھ سکتے ہیں اور میں بھی ایک رائے رکھ سکتا ہوں. آپ بھی گرم نہ ہوں، لال پیلے نہ ہوں کہ جی میں نے یہ رائے رکھی ہے اور مجھے بھی حق نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ آپ کے بارے میں کہتا ہوں کہ جی آپ نے کتاب اور سنت سے یہ سمجھا. میں آپ سے کروں یہاں پر پاکستان میں خاص طور پہ یہ جو ہے بہت سارے ایسے اصحاب جو کہ باقاعدہ طور پر یعنی جسے کہتے ہیں نا کسی معروف فقہی مذہب سے وابستہ نہیں ہیں، ان کا ماشاءاللہ یعنی ان میں ایک تو طبقہ ہے بطور ان کے ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ایک علمی مجلس ہے تو امید ہے آپ اس کو اس کے صحیح کانٹیکس میں رکھیں گے. بطور خاص یہاں پر جو اہل حدیث طبقہ ہے ان کے مطلب ہے کہ ایک تو ہے ان میں جو اہل علم ہیں، ظاہر ہے ان کو تو سب چیزوں کا پتہ ہے، لیکن ان میں سے ایک طبقہ وہ ہے کہ جن کو نہ تو ظاہر علم ہے اور یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے، کبھی بھی وہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ساری عمر جو ہے وہ علماء ہو ہی نہیں سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر علماء نہ ہوں تو پھر آپ کام تو کم از کم وہ کریں کہ جو علماء کے نہ ہوں، تو ظاہر ہے تو وہاں پر جو ایک الجھن سی پیدا ہوتی ہے. یہاں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ نص کو اور اپنے فہم کو ایک کر لیں، یعنی یہاں سے جو ہے نا مسئلہ وہ جو پہلے خوارج کے یہاں سے شروع ہوا تھا، اور اس کو اگر پیک پہ دیکھنا ہو آپ کو تو یہاں پر ایک جماعت المسلمین نامی جو ایک گروپ پایا گیا ہے، ان کے ہاں تو اس کا امکان ہے ہی نہیں بھئی یہ قال اللہ و قال الرسول، تو مطلب یہ آپ سمجھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مسئلہ کیا ہے یہ آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی یا تو یہ ہے کہ ہر بندے کو یہ سمجھ آئے، ایسا تو ہے نہیں ہے. تو وہ کہتے نہیں وہ جو ان کو نہیں سمجھ آ رہی ہے تو وہ عناد ہے، وہ ہٹ دھرمی ہے، وہ جو سے نا محادہ یا مشاقہ جو ہے وہ ہے، تو اس وجہ سے نہیں کر رہے ہیں. مطلب ورنہ یہ ہے کہ ایک بھی مسئلے میں مطلب ہے کہ بھینس کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اس ایک بھی مسئلے میں وہ یہ کہتے ہیں جب دین اللہ یہ ہو گیا میرے نزدیک تو اب جو بندہ اس کا تعارض کرے گا وہ اللہ کا تعارض کرتا ہے، کیونکہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کا مسئلہ ہے، اللہ کا اور رسول کا مسئلہ ہے. تو تنزیل اور فہم کو آئیڈینٹیکل بنا دینا یعنی ایک ہی چیز ہے، یہ بنیادی طور پر خوارج کا ایک اصول ہے، کیونکہ وہ نص اور فہم کے درمیان کوئی لائن ڈرا کرنے کے روادار نہیں ہے. تو اہل سنت لائن ڈرا کرتے ہیں مگر اس پھر فہم کے اندر کرتے ہیں. کچھ چیزیں ہیں کہ جن میں آپ اختلاف نہیں کر سکتے اور کچھ چیزیں ہیں کہ جن کے اندر آپ اختلاف کر سکتے ہیں. تو یہاں پر آ کر اہل سنت جو ہے وہ خوارج سے بھی کر لیتے ہیں اور ریشنلسٹ سے بھی اپنے رائے الگ کر لیتے ہیں. ان کے ہاں وہ تنوع بھی رہتا ہے جو کہ درکار ہے اور مطلوب ہے، اور وہ وحدت جو ہے اور وہ یکسانیت جو ہے وہ بھی بدرجہ اتم رہتی ہے کہ جو دین کے بنیادی ترین مسلمات پر، اور بنیادی طور پر یہ صحابہ کو ایسی معمولی چیز تھوڑی ہیں، تو اتنے امور میں جن میں صحابہ نے اتفاق کر کے دے دیا امت کو، تو اہل سنت کا وہاں سے پھر کام ہو جاتا ہے. تو یہاں سے آپ ایک بالکل ایک صحیح ٹریک جو ہے وہ اسٹارٹ کر لیتے ہیں. یہ کچھ مقدمہ تھا جو اس فصل سے پہلے میں نے ضروری سمجھا کہ بیان کر دیا جائے. اب ہم اس کو پڑھیں گے اور کچھ ذرا تیز بھی چلیں گے. ہمارا کورس بہت زیادہ ہے اور ہمیں خاصی چیزیں اور بھی پڑھنی ہیں. صرف منہج تلقی ہی میں آپ کو اور چیزیں نہیں ہیں جو ہمیں پڑھنی ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ان صحة فهم النصوص الشرعية ركيزة رئيسية لصحة الاستدلال. استدلال کے صحیح ہونے کے لیے نصوص شرعیہ کا فہم کا صحیح ہونا بھی ایک بہت بنیادی حیثیت رکھتا ہے، رکیزہ ہے، آپ کا ایک پلر ہے. ولا يستطيع المرء ان يعرف مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم الا حينما يستقيم فهمه لدلائل الكتاب والسنه. کہ اللہ تعالیٰ کی جو مراد ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مراد ہے وہ آدمی اس کو جان ہی نہیں سکتا یہاں جب تک کہ وہ کتاب اور سنت کے دلائل کا جو فہم ہے اس کو وہ صحیح طریقے سے لینے میں قدرت نہ رکھتا ہو. وكثير من البدع الضلالات انما حدثت بسبب سوء الفهم. بہت ساری بدعت ضلالت جو ہیں وہ صرف اس وجہ سے بھی پیدا ہوئی ہیں کہ بات کو سمجھا نہیں تھا. یعنی یہ ضروری نہیں ہے ہمیشہ ہی کہ ایک آدمی نے کو بدنیتی رکھی ہوئی ہے، بات کو صحیح طریقے سے کتاب کی بات کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں ہے، کہیں سے کہیں چلا گیا. ایک عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول لے کر آئے ہیں. انہوں نے ابو موسیٰ اشعری کو ایک اپنے مکتوب میں ایک اپنے خط میں لکھا تھا. تو کہہ رہے ہیں کہ ثم الفهم الفهم، مطلب اصل میں خط لمبا ہے، اس میں پہلے وہ بیان کر رہے ہیں نا کہ آپ نے کس طریقے سے وہ لینی ہے، مطلب کہ نصوص ڈھونڈنی ہے، تلاش کرنی ہے، توثیق کرنی. تو اس کے بعد ثم الفهم، پھر
فہم مطلب ہے کہ صحیح طریقے سے سمجھنی ہے چیز، ایسا نہیں ہے کہ ایک سرسری سے ہو تو مطلب ہے کہ برباد کر کے رکھنے آپ. فيما أتلي عليك مما ليس في القرآن والسنة. اتلا یتلی آپ کو ادلا دلوا اپنا ڈول ڈالنا، تو فيما أتلي عليك جو کہ تم پر ڈالا جائے، یعنی تم پر جو مسائل پیش آئے نئے اگر کوئی ایسے مسائل ہیں، مما ان میں سے جو ليس في القرآن والسنة جو کہ قرآن اور سنت میں ہے نہیں ہے، تو ان کے معاملے میں بھی آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ فہم حاصل کرنا ہے. ثم قایس الامور عند ذلك، پھر آپ نے قیاس کرنا ہے. مقایسہ وہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کرنا، پہلے سے مجھے کیا معلوم ہے کتاب سے سنت سے، تو اس کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ نئی چیزوں کو کہ زیادہ سے زیادہ یہ مسئلہ قرآن اور سنت سے جو میں جانتا ہوں اس میں سے کس سے زیادہ قریب تر ہے، تو یہ ہے قیاس. وعرف الامثال، اور اس کی جو مثالیں اور نظیریں ہیں، نظائر ہیں، وہ دیکھو کہ کیا کیا ملتی ہیں. ثم اعمد فيما ترى الى احبها الى الله، پھر قصد کر لو، یعنی اتنا جان پھٹک کے بعد پھر قصد کرو اس جو تمہیں سمجھ آئے. فيما ترى کا مطلب جو تمہیں سمجھ آئے، الى احبها الى الله، ان امثال اور نظائر میں سے جو تمہارے خیال میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند آنے والی ہیں. واشبهها بالحق، جو کہ حق سے زیادہ مشابہت رکھتی ہو، کیونکہ نئے مسئلے میں آپ قطعی طور پر تو کچھ نہیں کہہ سکتے، تو جو زیادہ مشابہت رکھتی ہو اس حق کے ساتھ جو آپ پہلے سے جانتے ہیں تو اس کو آپ اختیار کرتے ہیں. تو یعنی مطلب یہ ہے کہ نصوص کے مل جانے کے بعد بھی ایک بہت بڑا کام باقی رہ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو صحیح طریقے سے فہم حاصل کیا جائے. وقال الامام ابن القیم صحة الفهم وحسن القصد من اعظم نعم الله التي انعم بها على عبده. کہتے ہیں کہ دو چیزیں، ایک یہ ہے کہ آدمی کو صحیح فہم مل جائے، صحت فہم مل جائے، اور دوسرا حسن قصد مل جائے، یعنی صحیح آپ پورا آدمی کا قصد ہے کہ میں کتاب اور سنت کا صحیح مفہوم پالوں، یہ اور پھر یہ کہ وہ آپ کو فہم صحیح مل جائے. تو یہ دو کہتے ہیں ان سب سے بڑی نعمتوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کسی بندے پر کر دیتا ہے. بل ما اعطي عبد عطاء بعد الاسلام افضل ولا اجل منهما، بلکہ کہتے ہیں کہ اسلام کے بعد یعنی آدمی کو مسلمان ہونا نصیب ہو جائے، اس کے بعد کوئی اس سے بڑی عطا نہیں ہے ان دو چیزوں سے، حسن قصد اور صحت فہم. ولا اجل منها، جو کہ اس سے زیادہ جلیل القدر ہو. بل هما ساقا الاسلام، ساق آپ کو کہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں پنڈلی کو کہتے ہیں، یہ دو اصل میں اسلام ہی کی دو پنڈلیاں ہیں، آپ کا مسلمان ہونے کی دو پنڈلیاں ہیں، حسن قصد اور صحت فہم. وقیامہ علیہما، اور پورے اسلام کا جو قیام ہے بس انہیں دو ہی ٹانگوں پر ہے، یہ ان میں سے ایک بھی گرے تو آپ گر گئے. وبہما یأمن العبد طریق المغضوب علیہم، یہ مطلب بہت خوبصورت بات کرتے ہیں، اس کو سورۃ فاتحہ سے جوڑ دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے سورۃ فاتحہ میں ایک فریق ہے جس کو راستہ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ایک دو فریق ہیں کہ جن کو راستہ نہیں ملتا ہے. پہلا کون سا ہے؟ المغضوب علیہم، وہ کون سا ہے کہ سمجھ کا ان کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ان کا حسن قصد نہیں ہے، ٹھیک ہے. مغضوب علیہم وہ ہے، حسن قصد نہیں. اور ضالین کون ہے؟ جن کو حسن قصد تو ہو سکتا ہے لیکن فہم نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے. تو یہ وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی یأمن کا مطلب ہوتا ہے بے خوف ہونا یا محفوظ ہونا، امن اسی سے ہے. ان دو ہی چیزوں کے ذریعے سے آدمی مأمون ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے. مغضوب علیہم کے طریقے سے الذین فسد قصدهم، جن کا قصد فساد زدہ ہو گیا تھا. وطریق الضالین الذین فسدت فہومهم، اور ان ضالین کے طریقے سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے جن کے فہم جو ہے وہ فاسد ہو گئے تھے. فہوم فہم کی جمع ہے. وَيَصِيرُ مِنَ الْمُنْعَمِ عَلَيْهِمْ، اور آدمی ہو جاتا ہے ان دو سہاروں سے منعم علیہم میں سے جن پر نعمت کی گئی ہے، الذین حسنت افہامهم وقصودهم، جن کے فہم بھی درست اور جن کے قصد بھی درست. تو مطلب ہے یہ بنیادی طور پر صراط مستقیم پانے کے بھی گویا امام ابن قیم جو ہے یہ دو مطالب آپ کو بتا رہے ہیں، حسن قصد اور صحت فہم. یعنی ایک چیز کفایت نہیں کرے گی،
صراط المغضوب، اتنا زیادہ شور اور تاکیدیں، صراط الذین انعمت علیہم، یہ مطلب جو ہوتا ہے نا، یہ زاہدوں کی مجلسیں اور محض آپ عبادت گزاروں کی مجلسیں، نیکیاں، یہ اور بات ہے، مطلب یہ پورا اور ہے، محض یہ نہیں کہ جناب آپ اتنا نیک ہو جائیں، اتنا نیک نہیں بھائی، عقل بھی کھول لیں، گہرے بھی جائیں اور اشارے سمجھیں قرآن کے، مطلب بات کو پانے کی کوشش کریں کہ این وہ چیز جو کہ دین کہنے آیا ہے، یعنی بنیادوں کے حوالے سے ظاہر ہے اتنا آپ کو غور کرنا ہوگا، اتنا پریشان ہونا ہوگا، اور فروع کے حوالے سے جتنی ان کی اہمیت ہے اتنا ان کے لیے بھی پریشان ہونا ہوگا. تو یہ ہے الذین المنعم علیہم الذین حسنت افہامهم وقصودهم وهم اہل الصراط المستقیم الذین امرنا ان نسأل اللہ ان یہدینا صراطهم فی کل صلاۃ. اور یہی ہے اہل صراط المستقیم جن کے بارے میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کریں کہ اللہ ان کا ہمیں راستہ دکھا دے. ہر نماز کے اندر، ہر نماز کے اندر ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا دے، یعنی اتنی اہم یہ چیز ہے. وصحت الفہم نور، کہتے صحت فہم اصل میں ایک نور ہے، یقذفہ اللہ فی قلب العبد، اس کو اللہ تعالیٰ کسی بندے کے دل میں پھینک دیتا ہے، کسی بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ خاص اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنے کی چیز ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کی تھوڑی سی کو آپ نے کوئی کلی روڑنی ہے تو آپ کو صحیح فہما جانا ہے، کوئی بینڈ ہے تو اس کو آپ نے ایسے کر دینا ہے، ایسے کر دینا ہے، وہ صحیح ریسیپشن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خاص چیز ہے جو اللہ تعالیٰ ہی آپ کو دے سکتا ہے. صحت الفہم نور یقذفہ اللہ فی قلب العبد یمیز بہ بین الصحیح والفاسد. اس کے دم سے وہ پھر صحیح اور فاسد کے مابین تمیز کرنے لگ جاتا ہے. والحق والباطل والہدی والضلال والغی والرشاد، یہ سبھی چیزیں آپ کو معلوم ہے. وَيَمُدُّهُ حُسْنُ الْقَصْدِ، اور اس کے ساتھ حسن قصد اس کا مددگار ہوتا ہے. یعنی صحت فہم جو ہے وہ آپ کو راستہ دکھاتا ہے اور حسن قصد پھر آپ کو راستہ چلاتا ہے. تو راستہ دیکھنا اور راستہ چلنا دونوں کے بغیر چارہ نہیں، آپ پہنچنے والے منزل پہ نہیں ہیں. تو یہ ہے کہ راستہ وہ دکھاتا ہے. وَيَمُدُّهُ حُسْنُ الْقَصْدِ، حسن قصد آپ اس کی مدد کرتا ہے. وَتَحَرِّ الْحَقِّ، اور حق کی جو تلاش کا جذبہ ہے. وَتَقْوَى الرَّبْحِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ. وَيَقْطَعُ مَادَّتَهُ اتِّبَاعُ الْهَوَى. اب یہ جو ہے اس کا یعنی مددگار کون سا کیا ہے صحت فہم کا؟ حسن قصد. ٹھیک ہے، اس صحت فہم کو خراب کرنے والی کیا چیز ہے؟ مددگار تو ہم نے جان لیا تو کہ آدمی کی حسن نیت ہونی چاہیے، حسن قصد ہونا چاہیے. اس کو برباد کرنے والی کون سی چیز ہے حسن فہم کو یا صحت فہم کو؟ کہتے ہیں اتباع الہوى. وَيَقْطَعُ مَا، اس کے مادے کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے جو چیز، وہ ہے اتباع الہوى، ہوا کی پیروی. وَإِثَارُ الدُّنْيَا، اور دنیا کو کا ایثار کرنا. ایثار کا مطلب ہوتا ہے ترجیح دے دینا. ایثار کا مطلب وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، تو کسی چیز کو، تو دنیا کو ترجیح دینے سے آپ صحت فہم سے بھی محروم ہو جاتے ہیں. وطلب محمدۃ الخلق، مخلوق جو ہے آپ کی تعریفیں کرے، یہ بھی شوق ہو جاتا ہے. تو صحت فہم جو ہے وہ اڑ جاتا ہے، وہ نہیں ملتا، پھر راستہ کھو جاتا ہے. وترک التقوی، تقوی کا ترک کر دینا. یہ خوبصورت کلام جو ہے یہ امام ابن قیم کا ایک وہ ہے اقتباس ہے، تو وہ لے کر آئے. پھر ایک اور اقتباس دے رہے ہیں امام ابن قیم کا. وقال ابن القیم فی موضع آخر الفہم عن اللہ ورسولہ عنوان الصدیقیہ. یہ جو صدیقیت ہے یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پا لیا جائے. یہ بنیادی طور پر صدیقیت کا عنوان جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ این اس سرے پہ پہنچ جائیں کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے مجھ سے، رسول کیا کہنا چاہتا ہے مجھ سے. اگر آپ یہ چیز پالیں تو صدیقیت کا یہ عنوان ہے. یعنی سب سے جو نمایاں چیز صدیقیت میں ہے تو وہ یہی ہے. وہ منشور الولایت النبویہ، اور نبوی ولایت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کی دوستی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا جو ہے وہ اس کا منشور جو ہے وہ یہی ہے. وفیہ تفاوتت مراتب العلماء، اور علماء کے جو گریڈنگ ہوتی ہے تو یہیں سے ہوتی ہے. یعنی علماء کو وہ پہنچا ہوا ہے کوئی نیچے ہے تو وہ کہاں سے ہے؟ صحت فہم. یعنی یہی ہے چیز جس سے وہ ہو جاتا ہے. حتی عد الف بواحد، یہاں تک یہ ہو جاتا ہے کہ 1000 کے برابر ایک بندہ ہو جاتا ہے. اس چیز کے حتی عد الف بواحد، 1000 بندہ ایک طرف اور ایک عالم ایک طرف.
کہاں سے آیا ابھی اس نے مطلب ہے کہ سمجھا ہے جو اللہ کے کہاں سے آیا ہے. فانظر الی فہم ابن عباس، کہتے ہیں دیکھو اب ابن عباس کا فہم ہے. وقت یہاں سے آپ کو ایک بہت اہم پوائنٹ سمجھائیں گے امام قیم. جی عدہ یا عدو کا عدد تعداد سے ہے گنا جانا. عدہ یہ پیسو وائس ہے، گنا گیا، یہاں تک کہ گنا گیا یا گنا جاتا ہے 1000 ایک کے برابر. تو یہاں سے ایک اہم مسئلہ سمجھائیں گے. کہتے ہیں کہ اب دیکھو ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فہم دیکھو. جب عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا ومن حضر من اہل بدر وغیرهم عن مطلب اہل بدر میں سے اور کچھ اور بھی جو صحابہ بدر میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت بڑے بڑے صحابہ ہیں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ جس کو بھی چیز دے دے، تو وہ سارے بیٹھے ہیں. پوچھا ان سے اذا جاء نصر اللہ والفتح کے بارے میں. وما خص به ابن عباس من فهمه منها، اور یہ کہ ابن عباس کو کیا خصوصیت دی گئی اس کے فہم کے معاملے میں. تو کہتے ہیں انها نعي الله سبحانه نبيه الى نفسه واعلامه بحضور اجله. نعی کا مطلب ہوتا ہے موت کی خبر دینا. موت کے اعلان کو عربی میں نعی کہتے ہیں. ہمارے ہوتا ہے نا کہ جی یہ فوتگی کا اعلان، اس کے لیے وہ یہ لمبی بات ہے نا. اردو میں عربی میں تو ہر چیز کے لیے لفظ ہوتا ہے خاص. تو نعی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ مر جائے تو اس کی جو خبر دی جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں نعی. تو یہ نعی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان اپنے رسول کی طرف. وہ اعلام ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دینا ہے بحضور اجل ہی کہ آپ کی اجل جو ہے وہ آنے والی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ موافقت عمر له علی ذلک، اور عمر رضی اللہ عنہ کا ابن عباس کی اس تفسیر پر موافقت کرنا. وخفائه عن غیرهما من الصحابہ، اور اس بات کا یعنی ابن عباس اور عمر رضی اللہ عنہ کے علاوہ باقی صحابہ سے مخفی رہنا. خفا کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ رہنا، یعنی اس بات کا سوائے ایک ابن عباس کو یہ سمجھ آئیے اس صورت سے، اور ایک عمر رضی اللہ عنہ وہ سمجھ رہے ہیں. باقی جو اصحاب رسول اللہ بیٹھے ہیں ان کو یہ چیز وہاں سے نہیں سمجھ آئی، ان پر مخفی رہی. وابن عباس ذاک احدثهم سنا، ابن عباس ان میں سے سب سے چھوٹے ہیں سن میں یعنی عمر میں. وأين تجد في هذه السورة الإعلام بأجله لولا الفهم الخاص، یہ ہے پوائنٹ جو ابن قیم کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں اگر فہم خاص کوئی چیز نہیں ہے تو ویسے اس صورت میں ہے کہاں یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہونے والے ہیں. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان، اس صورت میں کہیں ہے کہ اللہ اے رسول ان قریب تیری اجل آنے والی ہے. تو کہتے ہیں اگر فہم خاص کوئی چیز نہیں ہے جو کسی کو ملتا ہے کسی کو نہیں ملتا ہے، یہ ہمارے جو حضرات ہیں نا وہ فٹافٹ مطلب ہے کہ جی ایک حدیث ہے اس سے ہر بندے کو ایک برابر سمجھ آتی ہے. کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک کو زیادہ سمجھے اور دوسرے کو سمجھ نہ آئے اور ایک کو غلط سمجھے. مطلب وہ انہوں نے رکھا ہی نہیں ہوتا. حدیث ہے یہ مانتے نہیں ہو اس کے بعد فتوا، مطلب وہ نہیں کہتے. اگر فہم خاص کوئی چیز نہیں ہے تو ایسی صورت میں لکھا ہوا کہاں پہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی اجل آنے والی ہے. تو ابن عباس کو سمجھ آئیے نا یا عمر رضی اللہ عنہ کو سمجھ آئیے. اعلام کا مطلب ہوتا ہے کسی کو معلوم کروانا، معلوم کروانا. اعلام آج کل عربی میں میڈیا کو بھی اعلام کہتے ہیں. جی اچھا انفارمیشن کے لیے ایگزیکٹلی یہ لفظ ہے اعلام. اچھا تو کہہ رہے ہیں کہ وَيَدُقُّ هَذَا حَتَّى يَصِلَ إِلَى يَدُقُّ مطلب ہے کہ یہ دقیق چیز ہوتی ہے، یعنی مطلب کسی مسئلے میں بہت بات بھلی ہوتی ہے، بہت ساروں کو سمجھ آتی ہے. ایسا تو نہیں ہے قرآن مجید میں کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں جو عام آدمی کو سمجھ ملے. یہ بھی تو ایک الگ ایکسٹریم ہے نا، مصیبت ہے. یعنی ایک مسئلہ نہیں ہے، یعنی جاہل ہر طرف سے مطلب ہے کہ جو ہے نا وہ ان کو اچکتا ہے شیطان، یا ادھر سے اچک لے ادھر سے اچک لے. دوبارہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ يدق هذا یہ ایک دقیق چیز ہے. حتى يصل الى مراتب، یہاں تک کہ یہ پہنچ جاتی ہے اس کی نوبت بعض ایسے مراتب کو تتقاصر عنها، تتقاصر کا مطلب قاصر رہنا، عنها افہام اکثر الناس، لوگوں کی اکثریت کے فہم جواب دے جاتے ہیں. یعنی لوگوں کی اکثریت کے جو فہم کی جو ہوتی ہے طاقت وہ جواب دے جاتی ہے، قاصر رہ جاتی ہے وہ ان چیزوں سے جن کو کچھ لوگ جا کر پاتے ہیں. فَيَحْتَاجُ مَعَ النَّصِّ إِلَى غَيْرِهِ، تو ایسے آدمی کو پھر نص کے ساتھ کسی اور چیز کی بھی ضرورت پڑتی ہے. کوئی بات نہ سمجھا دے، کوئی اور کہہ دے، بعض اوقات وہ بات غلط ہوتی ہے، وہ تو اس کی قسمت ہے.
خوش قسمتی ہے کہ اس کو ایسا بندہ مل جائے جو کہ اس کو اس کی صحیح تعویل بتا دے, اس کی صحیح تفسیر, اس کی صحیح معنی بتا دے. تو لیکن یہ ہے کہ اسی وجہ سے مطلب کتنا ہم زور دیتے ہیں, مطلب ہم ظاہر اس وجہ سے دیتے ہیں کہ ہمارے سلف دیتے ہیں کہ اپنا دین سمجھنے کے لیے صحیح لوگوں کے پاس جاؤ. یہ کہنا نا کہ جی وہ سب کو ایسے وہ کھول لے گا کتاب اور ایسے دکھا دے گا اور سب کو سمجھ آ جائے گی, مطلب ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. آپ کو یہ میک شیور کرنا ہی ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جو صحیح منہج کے حوالے سے, تقویٰ کے حوالے سے قابل اعتماد ہیں, میں ان سے جا کر لوں, کیونکہ دقیق امور ہیں اور بہت ساری جگہوں پر ایسے ہیں جو عام آدمی اس تک نہ پہنچ سکتا ہو. تو کہتے ہیں کہ اکثریت کا جب وہ ہے وہ جواب دے جاتا ہے, ان کی فہم کی اسی استدار نہیں ہے, فَيَحْتَاجُ مَعَ النَّصِّ إِلَىٰ غَيْرِهِ, تو وہ نص کے علاوہ بھی کسی اور چیز کا حاجت مند ہو جاتا ہے. وَلَا يَقَعُ الْإِسْتِغْنَاءُ بِالنُّصُوصِ فِي حَقِّهِ, تو ایسے آدمی کے حق میں نصوص کے ساتھ استغنا پھر واقع نہیں ہوتا ہے, یعنی ممکن نہیں ہوتا ہے کہ وہ صرف نصوص سے ہی اس کا کام جو ہے وہ چل جائے. وَأَمَّا فِي حَقِّ صَاحِبِ الْفَهْمِ, البتہ وہ شخص جو کہ صاحب فہم ہے اس کے حق میں, فلا يحتاج مع النصوص الى غیرها, تو وہ نصوص کے علاوہ پھر اس کو اور کسی چیز کی حاجت اور ضرورت نہیں رہتی, وہ اللہ تعالیٰ اس کو مستغنی کر دیتا ہے, وہ صرف اسی سے اس کو سب کچھ مل جاتا ہے. یہ دوسرا اقتباس ہے ابن قیم کا. اچھا, اب یہاں پر یہ ابھی تک جتنی بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے فہم کی اہمیت اور ضرورت, کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کو ایسے ہی جانے دیا جائے. کوئی بندہ مطلب ہے کہ مترجم پڑھ کے نا حدیث کا ترجمہ مجھے سنائے اور اس سے ایک بات سمجھائے اور اس کا واجب ہو گیا مجھ پر کہ میں اس بندے کی بات تسلیم کر لوں, حدیث کا حوالہ دے رہا ہے. مطلب یہ اب تک واضح ہو جائے کہ فہم جو ہے یہ بھی ایک چیز ہے, بعض اوقات بڑے بڑے اس میں پیچھے رہ جاتے ہیں, کسی کو اللہ دیتا ہے. آپ کو پتا ہے یہ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا, وہ جب دونوں جو ہے بیٹھے فیصلہ کر رہے تھے, دو نبی ہیں, ایک داؤد اور ایک سلیمان. اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فی غنم القوم وکنا لحکمہم شاہدین ففہمناہا سلیمان, تو ہم نے سلیمان کو سمجھ دے دی. مطلب یہ ایک چیز ہے. یہاں پہ بلا آپ تو ائمہ کو وہ کر دیتے ہیں ففہمناہا سلیمان, ہم نے سلیمان علیہ السلام اور بھی لفظ فہم استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے, تو سلیمان کو فہم دے دی ایک چیز کا, اس کو ایک بات آ گئی اور وہ بہترین فیصلہ سلیمان علیہ السلام نے جو ہے وہ کر دیا. ظاہر داؤد علیہ السلام کو بھی پسند آیا. تو یہ بات تھی نصوص کے فہم کی اہمیت اور ضرورت, اور یہ کہ کچھ لوگ رہ جاتے ہیں کچھ لوگ پا جاتے ہیں. اب اہمیت کے بعد اب وہ چلے گا کہ بھئی اچھا تو فہم کے کچھ بنیادیں بھی ہیں یا صرف وہ ہمیں اہمیت ہی پتا ہے. اب یہ ہے کہ وہ ابھی آ رہا ہے بنیادوں کی طرف کہ پھر صحیح فہم کی بنیادیں کیا کیا ہیں, اب ان کو ہمیں پڑھنا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ نہایت اہم حصے کی اس کے جو ہے حصے کی طرف چلی گئی یہ بات. والاصول العلمیہ لفہم النصوص الشرعیہ ودراستها, وہ علمی اصول عربی والا, ٹھیک ہے, اصل کی جمع, علمی بنیادیں, علمی جو سہارے ہیں نصوص شرعیہ کے فہم کے لیے, وہ دراست ہے ان کی اسٹڈی. دراست کا مطلب ہوتا ہے اسٹڈی کرنا, مطلب ان کی اسٹڈی کرنے کے لیے, فہم کرنا اور اسٹڈی کرنے کے لیے کیا اصول ہیں علمی. ومن الاصول العلمیہ التي يجب الاعتماد علیہا, جن پر اعتماد کا مطلب سہارا کرنا, اعتماد عمود سے ہے, عمود کی ستون کو کہتے ہیں. فی فهم النصوص الشرعیہ ودراستها, اولا پہلا الاعتماد على منهج الصحابہ رضی اللہ عنہ, سہارا کرنا صحابہ کے منہج پر. میرے خیال پہلے بھی ہم نے کسی مجلس میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ یہاں سے آپ جو ہے وہ دیکھیں گے کہ دو طبقوں سے ایک دم آپ کا راستہ جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے. یہاں سے انکار کوئی بھی نہیں کرے گا. پوائنٹ صرف یہ ہے کہ سب سے پہلے کسی کو رکھتا ہے, یعنی دوسرا آپ دیکھیں گے وہ کہتا ہے اولن, یہ اہم ہے. اس کا اولن جو ہے نا بہت بڑی بات بس اسی کے اندر ہے, اس کے اولن پہ. اولن الاعتماد علی منہج الصحابہ, کیونکہ دوسرے بھی جو ہے نا پھر وہ انکار نہیں کریں گے. کوئی بھی آپ کو نہیں کہے گا کہ نہیں صحابہ کے جو ہے راستے اور طریقوں کو خاتمہ لانا ہی نہیں ہے, مطلب ایسا نہیں کہیں گے. وہ کہتے ہیں سیکنڈری ہے,
وہ کہتے ہیں مطلب ہے کہ یہ بعد میں ہے، مطلب ہاں ٹھیک ہے وہ بی ہو جائے، وہ کہتے ہیں بھائی بی کا کیا مطلب ہے، بھائی وہی ہے، پوائنٹ سارا یہیں سے فرق پڑتا ہے کہ مطلب ہے کہ تو اس وجہ سے آپ یہ دیکھیں گے ہم نے کہا کہ یہ دو انتہائیں ہیں یہاں پر آپ کے سامنے، ایک ہے جدت پسند اور ایک ہے جمود پسند، جمود یا جدت پرست اور جمود پرست ہیں، اگر کچھ دیر کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کر لیں تو جتنے جدت پسند ہیں وہ فٹافٹ پہلی بنیاد، ابھی وہ بنیاد حالانکہ ہم اس کا انکار نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں وہ بھی ہے، وہ ہے کہ جناب لغت لسان العرب، اس وجہ سے اتنا شوق ہے وہ جو جاہلیت کے اشعار پڑھنے کا، مطلب پوائنٹ صرف یہ ہے وہ کہتے ہیں اس کا پہلا نمبر ہے، ہم کہتے ہیں نہیں اس کا پہلا نمبر ہے، نہ وہ اس کا انکار کرتے ہیں نہ ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اس کو بھی مانتے ہیں لغت بلسان عربی۔ ابھی آپ دیکھیں گے ہماری اسی درس کے اندر ہی کہ کتنی اہمیت ہے عربی کو صحیح جاننے کے لیے، دین کے حوالے سے اور دین کے نصوص کا صحیح فہم لینے کے لیے، مگر یہ ہے کہ جو پہلے ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ۔ اچھا تو اس کو اولیت دینا تو یہاں سے آپ کا راستہ بنیادی طور پر جدت پسندوں سے الگ ہو جاتا ہے۔ اچھا جمود پرست جو ہیں وہ آپ کو جو ہے پچھلے 100 سال کے 150 سال کے فلانے اتنے زیادہ پیر پر حوالے جو ہیں وہ ان کے دیں گے، اور پیچھے جانا اور بہت پیچھے جانا اور وہاں سے چیزوں کو چیک کرنا، تو حتیٰ کہ بے شمار اصول جو ہیں وہ اصول کے اصول عقیدہ وہ آپ کو صحابہ کے یہاں ملیں گے ہی نہیں، اور یہاں پر وہ پورے حوالے ہیں، پورے ریفرنسز ہیں، پورے اسٹینڈرڈز ہیں کہ جناب یہ فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، پچھلے 100-150 سال کے تو 200-300-400 سال مطلب اتنا پیچھے پوری طرح پیچھے نہیں جانا، تو وہ جو ہے مطلب دین لینے کے لیے آپ کو کتاب اور سنت کے پاس جانا ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں جانا ہے، اور دین کا فہم لینے کے لیے آپ کو صحابہ کے پاس جانا ہے اور اس کے علاوہ کہیں نہیں جانا ہے، پھر وہاں سے ایک بنیاد ڈال کر آنا بعد میں بھی ہے، ٹھیک ہے کوئی کہے گا تم بھی تو مطلب ابن تیمیہ اور فلاں فلاں کو مطلب جگہ جگہ پہ ذکر کرتے ہو، بھائی بات یہ ہے کہ وہاں سے ایک ٹریک بنا کر، وہاں سے ایک راستہ بنا کر صحابہ کا وہ پورا جو فہم کے اصول اور فروع دونوں کے حوالے سے ایک بنا کر، پھر آپ یار آج کے زمانے میں کسی کو پکڑ لیں، لیکن پہلے یہ ہے وہ اس پورے مدرسے کو اون کرتا ہو، تو یہاں سے یہ ہے کہ آپ دونوں سے ہی کر لیتے ہیں، اپنا راستہ الگ کر لیتے ہیں۔